Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukha wa salahal jasadi wal ruhi wa taubatan nasu. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'a fil hadratil wasi'ah salatan numiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli al-asri wa ala al-hadirin wal hadirat. Ya nur ya nur ya nur ij'alni wal hadirin wal hadirat nuran bihaqqin nur. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
رؤيا نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سهل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نصرا من الله وفتح قريب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ركت عيناي شقا ولغيرك كافة أشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدينا قلبك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه الموصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة وأرسل إليهم أصرف خلقه وأعجل بيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب قد نشرت شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من خضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت فيها الكلمة قد عطرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد الأوالم بدراج التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد قضاء من شريفة القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أورث من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا العبد على قلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود في نور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لأخذته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يذيق الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة شؤون وكمالا وسبحان الذي أبرز من خضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور وتبارك الله من إله كريم شرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن وجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعدة وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فراده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا كان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا
وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعنايات الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه وعطر الأكوان من أشر ذكرهم نزيد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبيري يا نسيما عن مرشدي والهاد خبيري يا نسيما
Khapiriano Seiba, Khapiriano Seiba, An-Murum Syadi wal An-Murum Syadi wal Khapiriano Seiba, Khapiriano Seiba, An-Murum Syadi wal An-Murum Syadi wal اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسودة والكون كله يسمي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دهور إشراق هذا الصراط والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادات هذا ولم تزل الأرض والسماوات متضامخة بعطر الفرح
بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهر بعد تنقله في البطون والدهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعليم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الخير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين غرب أوان وجه هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تزد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة أشرفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحقه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وأدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
محمد صلى الله على سيدنا محمد ولقد اتصل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوصاهم بالمنحمة ورفقا بالرؤوف ليقول ليفعل إلا معروفا. له الخلق السلو واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى الله عليه. وهو أب شفيق رحم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في وصفه الحبيب والشأن ولو لم في مدينة ومكانه أو سبعة قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. فقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد المؤمن وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم وبها العهد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي والدين يدوس يا نبي. جئت بالخير يا نبي والدين يدوس يا نبي. من يخطب فسوى أفلا. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرع عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي والدين يدوس يا نبي. جئت بالخير يا نبي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه القيوضات الغامرة نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا من عين عنايتك أن تحفظ جميع أسوارنا وتقلباتنا بجميع آياتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا به من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من الوعد ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفر والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشرجه أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمسلمين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر للمؤاندين من المنافقين والكفر وجعلنا يا ربي بالاستناسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan kepada kita tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kecintaan kepada Rasulullah dan kepada utusan-utusan Allah lainnya, malaikat-malaikatnya, hamba-hambanya yang soleh, serta segala yang dapat membantu perbuatan ketaatan kepadanya, semua itu termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cinta kepada Rasul-Rasul Allah, kepada utusan-utusan Allah, cinta kepada malaikat atau cinta kepada hamba-hamba Allah yang soleh, serta cinta kepada yang dapat membantu perbuatan taat kepada Allah. Semuanya itu termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kita kepada mereka semua ini, malaikat, kepada orang-orang yang soleh, atau cinta kepada perbuatan ketaatan kepada Allah, itu adalah arti daripada cinta kita kepada Allah yang sudah dijelaskan kemarin itu. Seperti yang tersebut di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Wa ahibbuni bi hubbillah wa ahibbu ahli baiti bi hubbi." Artinya, cintailah Allah demi segala nikmat yang dikaruniakan kepada kamu. Kita cinta kepada Allah, kemarin itu apa penyebabnya? Karena Allah begitu banyaknya memberikan kenikmatan, karunia-karunianya kepada kita. Kita kan cinta ya pada zat yang banyak memberikan yang tidak bisa dihitung. Allah itu yang telah memberikan. Kita cinta kepada Allah. Kemudian cintailah aku, kata Nabi. Kecintailah aku demi kecintaanmu kepada Allah. Sampai cinta kepada Nabi karena cinta kita kepada Allah. Jadi kita itu cinta kepada Allah harus juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mencintai Nabi. Allah mencintai Rasul, jadi kita juga ikut
cinta karena Nabi karena cinta kita kepada Allah. Nyambung maksudnya, nyambung. Dan cintailah ahli baitku atau keluargaku demi kecintaanmu kepadamu. Dan kamu hendaklah mencintai keluargaku karena apa? Demi kecintaanmu kepadaku. Artinya, kalau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus cinta kepada keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya itu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa mengaku cinta kepada Allah tapi nggak cinta kepada Rasulullah, nggak bisa. Mengaku cinta kepada Rasulullah, nggak cinta kepada keluarga, nggak bisa. Jadi harus, kalau kita cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada keluarga. Nah, jadi nggak bisa dilepaskan ini. Jadi karena kita, kenapa kita disuruh cinta kepada keluarganya? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Jadi nyambungnya di situ. Kalau nggak cintai keluarga, berarti tidak mencintai Rasulullah. Tidak mencintai Rasulullah berarti tidak mencintai Allah. Nah, jadi sambungan urut-urutannya seperti itu. Nah, jadi artinya dalam hadis ini wajib kita itu mencintai Rasulullah karena kita mencintai Allah. Wajib kita mencintai keluarga Nabi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Artinya, mestilah tercurah kecintaanku bagi mereka yang saling mencintai demi aku. Cinta kepada apa? Kepada siapa saja. Kalau orang itu cinta karena aku, nah kembalinya kepada Allah. Karena Allah, maka kata Allah, orang itu wajib mendapat kecintaanku. Jadi mereka orang-orang yang saling mencintai itu wajib mendapat kecintaanku. Tapi kalau cintanya hanya karena Allah, bukan karena ini, bukan karena itu. Yang saling duduk berbincang demi aku, duduk bersama-sama di majelis, duduk bersama-sama di tempat perkumpulan-perkumpulan, tiada duduknya itu kecuali mereka itu karena aku. Duduk sama seseorang karena cinta sama orang itu karena Allah. Tidak ada ingin selain dari kecintaan Allah. Jadi Allah itu mencintai, ya. Allah mencintai. Kemudian yang saling mengunjungi demi aku dan saling memberi demi aku, termasuk aku mencintai orang yang saling mengunjungi, meelangi, datang ke tempat saudaranya. Kemudian dia datang hanya untuk menjenguk saudaranya itu karena Allah, nggak ingin apa-apa, nggak ingin dipuji, nggak ingin mendapat duit, ya. Ketika mengunjungi orang saudaranya kaya, nggak ingin duit, cuma semata-mata untuk mengunjungi. Nah, ini dicintai oleh Allah. Orang yang begini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam hadis, ada seorang dia itu berjalan
keluar dari rumahnya, dia berniat untuk mengunjungi saudaranya di daerah lain, di desa lain lah, berjalan. Dulu itu kan nggak ada kendaraan ya, jadi jalan kaki. Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Allah lebih tahu kan, mengutus malaikat untuk memberitahu bahwa Allah mencintai orang itu. Jadi di tengah jalan dihentikan sama malaikat. Ya fulan, kamu ini hendak kemana? Oh, aku hendak mendatangi, beelang kepada saudaraku di desa mana, desa itulah. Loh, kamu ke sana itu ada perlu apa? Apa kamu ada kemanfaatan nanti ke sana dapat duit, dapat pujian? Enggak, aku ke sana itu hanya untuk mendatangi karena cintaku kepadanya karena Allah. Lillahi ta'ala aku. Nah kalau begitu katanya malaikat tadi yang nyamar, aku ini adalah utusan Allah. Dibuka langsung, dibukakan. Sama orang itu diberitahu, aku ini adalah utusan Allah, malaikat yang diutus khusus kepada engkau, disuruh berkata bahwa Allah mencintai engkau karena perbuatanmu ini. Enggak sembarangan ya. Allah mengirim malaikat perlu untuk mengatakan kepada orang itu bahwa Allah cinta kepada dia, sebagaimana dia cinta kepada saudaranya karena Allah. Hebat ya. Jadi orang Maelangi itu hebat. Mendapat kecintaan, wajabat mahabbati, mendapat kecintaanku. Makanya orang-orang yang mendatangi kepada saudaranya atau kepada saudara muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang terbaik. Jangan salah ya. Nanti ada guru datang ke rumah sampean, senang sampean. Oh, itu yang besar pahalanya yang datang. Kalau yang didatangi itu bisa-bisa sombong. Hati-hati ya. Habib datang ke rumah aku, harat aku ini didatangi Habib. Enggak, yang harat yang datang itu ya, Habibnya yang harat. Bukan peyan. Peyan mestinya peyan yang datang ke sana. Nah, itu baru harat peyan. Jadi orang yang mendatangi inilah ya yang dicintai oleh Allah. Makanya sering-sering silaturahimnya. Bukan karena apa? Karena apa? Karena Allah itu pahalanya sangat besar. Karena apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu. Ya kalau Allah sudah cinta kepada kita, makanya kalau hitung-hitungan orang cinta itu mana yang lebih cinta, yang didatangi atau yang mendatangi? Ya jelas yang mendatangi. Seumpama ada seorang datang ke tempat tandanya orang itu cinta lawan peyan. Ya seumpama cintanya itu karena ingin dapat duit, ya berarti cinta sama duit, nggak dapat kecintaan Allah. Ingin dipuji, dapat pujian tapi nggak dapat cinta Allah. Yang dapat cinta Allah itu beelang mendatangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang itu, mendatangi kepada orang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah lebih tahu. Apa yang datang begini itu Allah lebih tahu. Makanya bagaimana antara orang yang ngaji dengan orang yang ngajar itu baik mana? Nah, kalau sampean itu datangnya karena Allah, maka sampean dicintai oleh Allah. Begitu juga yang ngajar itu, kalau yang ngajar karena Allah, dia dicintai Allah. Nah, di sini jadi letaknya di situ ya. Jadi aku cinta kepada siapa? Kepada orang yang saling mengunjungi. Kalau dia mengunjungi karena Allah, nah kemudian membalas lagi karena Allah. Jadi karena Allah.
yang duduk ya, dan yang saling memberi demi aku. Jadi memberi itu jangan merasa bahwa kita ini memberi. Memberi ini karena Allah. Bagaimana cara yang paling bagus memberi? Ini adalah milik kamu, titipan Allah, gitu kan. Kan hakikatnya yang memberi itu Allah, cuma lewat sama peyan. Jangan merasa kita itu hebat, enggak. Itu dititipkan kamu karena Allah senang cinta. Cinta itu kemudian dititipkan sama kamu supaya kamu ini mendapat berkahnya cinta, supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bakal dicintai Allah. Tambah tulus cintanya, tambah tinggi kecintaan Allah kepada dia. Ada beberapa kecintaan tulus yang teragung dan tertinggi darinya. Apa ya? Tadi kita mengunjungi, saling memberi karena Allah, itu dicintai oleh Allah. Ada lagi ya, kecintaan yang paling tulus dan paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi ialah menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya. Ya menurut kemampuan, ya nggak bisa. Nah, ini kita kan mau masuk bulan apa? Bulan Maulid. Nah, di situ kita nanti menunjukkan apa yang kita ya baca selawat. Berapa apa yang mau baca selawat? 100.000, baca 100.000 sebulan itu. Kurang ya kalau 100.000 sebulan ya. Kurang 100.000 itu. Itu kecintaan. Kita menteladani Rasulullah sepenuhnya dalam ucapan. Ucapan-ucapan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, kalau bisa kita teladani, kita ikuti, kita amalkan menurut kemampuan. Nggak harus semua, nggak bisa. Kalau semua nggak bisa kita ya. Kita ini kan kelasnya kelas tempe, kelas teri ya. Nah, nggak bisa mau niru Rasulullah, ya paling bisa pakai surban, itu lah. Pakai surban sampean apa yang Rasulullah itu. Ucapan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jandaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, apa? Maka hormatilah tamunya. Kalau ada tamu cepat-cepat surungi ya, jangan pilih-pilih tamu. Kadang-kadang orang itu memilih tamu, kalau tamunya bermobil maka surungannya taharat. Ya, kalau orangnya bersepeda tinja ya banyu biasa. Sama ya. Itu menteladani apa ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu kita laksanakan menurut kemampuan kita, maksimal dah. Apa yang bisa kita hormati di antara hadis-hadis yang jadi kalau kita terlalu banyak hadisnya malah bingung, nggak bisa mengamalkan. 1-2 aja. Misalnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Nah, kita berusaha menjadi orang yang bersih, orang yang rapi ya, orang yang bersih ya, menurut kemampuan kita. Nah, itu menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbuatannya, bagaimana Nabi itu ya, dan perilakunya, bagaimana perilaku Nabi. Nah, biasanya kita ini di Indonesia kalau sudah datang bulan Maulid itu dikisahkan ya, dikisahkan kisah-kisah syama'il atau sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan walaupun dengan bahasa Arab. Maulid ini kan kisahnya Nabi. Maulid Al-Habsyi, Maulid Jiba,
Marzanji ya, azab semuanya itu. Cuma kita kan dibaca aja di sini ini. Nah, kalau orang yang ngerti artinya ya tahu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kan tahu kita. Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik apa? Bodinya. Itu kan tahu. Nanti dijelaskan sama ulama-ulama itu. Nah, disitulah kita ini bisa tahu perbuatan Nabi seperti ini, kemudian kita menteladaninya. Karena Nabi itu sebagai apa? Nabi itu sebagai contoh. Contoh yang terbaik yang ada di dunia. Salah satunya bahwa Nabi Muhammad SAW itu keringatnya berbau wangi. Contoh ini. Adakah orang yang di dunia ini yang keringatnya bau wangi? Enggak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW. Cuma beliau memberikan contoh seperti itu, beliau sendiri pakai minyak harum juga. Padahal walaupun enggak pakai minyak harum, sudah harum Rasulullah SAW. Contoh. Kenapa? Nanti di akhirat, di surga ya, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Nanti di surga kita ini seperti Nabi di dunia. Jadi sampean nanti di surga itu keringat sampean baunya harum. Nah, keringat kita ini di surga itu bau harum, nggak perlu lagi pakai deodoran macam-macam, nggak perlu lagi. Nabi Muhammad itu kan sudah contohnya orang yang masuk surga ya nanti penampilannya seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Nabi Muhammad di surga lebih tinggi lagi karena beliau itu contoh. Nah, hatinya Nabi Muhammad itu bersih, nggak ada sombong, nggak ada hasud, nggak ada. Kemudian dengki nggak ada, buruk sangka nggak ada, semuanya sifat buruk itu tidak ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Kita mau niru seperti Rasulullah dunia nggak bisa. Tapi nanti kalau sudah kita itu masuk surga, Allah akan memberikan kita banyu, minuman ya, diberi minuman. Wasyarahum syaraban tahura, akan diberi minuman yang suci, yang bersih, yang membersihkan. Begitu minum banyu itu maka apa? Maka bersihlah hatinya, rontok segala sifat sombong, rontok hasud, rontok dengki, rontok prasangka buruk, rontok. Semuanya rontok, perkataan-perkataan buruk rontok. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih hatinya kalau sudah di surga. Nah, makanya Nabi itu dijadikan contoh oleh Allah. Contoh itu kan bagus, nggak ada contoh nggak bagus. Orang jual genteng aja, batako apa dan sebagainya, contohnya pasti bagus. Perkara beli terus nggak bagus ya nggak tahu. Yang penting contoh sudah bagus, contohnya itu bagus. Nah, Rasulullah itu begitu, perilakunya itu yang terbaik, nggak ada. Oh, Rasulullah itu kok dicela, itu contoh. Ya, seperti Rasulullah kan pernah lupa, contoh. Rasulullah pernah sembahyang 5 rakaat, contoh. Supaya umatnya nanti ketika terjadi yang seperti itu, nah contohnya Rasulullah begini caranya. Nah, jadi Rasulullah ini ya, jadi kita itu kecintaan kita itu meniru karena Rasulullah adalah yang terbaik. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tidak adalah perbuatan-perbuatan yang baik di dunia ini, sifat-sifat perilaku yang baik di dunia ini, kecuali semuanya bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik-baik itu dari Rasulullah semuanya. Adab yang baik, akhlak yang baik yang ada pada manusia itu semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi itu diciptakan ya min nurih. Diciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling tulusnya orang cinta kepada Nabi yaitu mengikuti ya banyak perintah-perintahnya Nabi, diantaranya suruh memperbanyak membaca selawat. Itu termasuk cinta juga. Tambah banyak orang itu ada hubungannya dengan Rasulullah, maka tambah besar juga kecintaannya. Karena sumbernya di sana. Sumber energi itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu disuruh mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya katakanlah Muhammad, ngomong kamu sama orang, kalau jika kamu benar-benar mencintai Allah. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Muhammad, ngomong kamu sama orang. Ngomong kamu sama orang-orang yang beriman. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ngaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Fatabi yuhibbukumullah, ikuti aku. Jadi segala gerak-gerik Rasulullah, perilaku Rasulullah, omongan Rasulullah yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Yang bisa kita meniru beliau, tiru. Walaupun sekian persen. Kalau niru 100% tidak bisa. Berapa persen kah? 0, sekian persen. Kita niru, ikuti ya seperti apa jalannya Rasulullah itu begini, Rasulullah itu tersenyum. Ini kita ikuti ya menurut kita, walaupun kurang manis senyum kita itu. Ya orangnya memang seperti itu, senyumnya malah tambah lucu. Tambah lucu ya. Kalau orang manis sih, ini orangnya seperti itu, senyum. Maaf ya. Ya Allah, giginya ini loh. Senyum kan tambah lucu ya. Kalau dia nggak senyum biasa, tapi ketika senyum orang ketawa. Tapi senyumnya dia karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang yang terbaik. Jadi banyak sekali kita kalau ingin mencintai Allah, kita cintai, ngikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka pasti Allah akan mencintai kita. Ngikuti Rasulullah itu dicintai oleh Allah, nggak tanggung-tanggung. Allah mencintai ya. Allah ridho, makanya dalam Al-Quran banyak radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, nggak ada ayat radhiyallahu wa radiya ya, orang ridho, wa radiyaan wa rajul anhum. Allah dulu. Allah ini mencintai kita dulu, baru kita mencintai Allah. Allah ridho dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita, apalagi perbuatan yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah ridho, baru kita menyadari bahwa kita dicintai Allah, kita pun cinta kepada Allah. Nah, jadi Allah itu ya, yang mendahului kita, yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah, ya Allah juga. Dengan imbalan Allah akan mencintai orang yang mengikuti Rasulullah.
Sebesar kecintaan seorang kepada Allah, sebesar itu pula caranya mengikuti teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Jadi kita ini kecintaan kita kepada Allah tergantung bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah tadi itu besar, maka berarti kita cinta kepada Allah juga besar. Tapi jangan lupa urut-urutannya tadi itu ya. Kalau mencintai Allah, berarti kita harus mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, harus mencintai keluarganya. Jadi begitu. Kalau keluarga sama keluarga kayak apa, Beb? Oh, lebih wajib lagi. Habib sama Habib itu harus saling mencintai. Kan nggak boleh ya. Sesama bis mendahului, nggak boleh. Kalau secara angkot nggak boleh mendahului, harus urut. Ya, gitu. Nah, begitu juga dalam kecintaan ini, sesama Habib itu harus lebih cinta dulu daripada kepada orang lain. Nah, setelah itu baru cinta. Nah, ini. Di cinta itu begitu ukuran cinta. Nah, cinta ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Ini kalau di pasal-pasal itu nggak ada habisnya pasalnya cinta itu. Jadi orang cinta ini nggak ada habisnya pasalnya, nggak ada habisnya. Jadi sehingga dikatakan al-hubbu a'ma. Cinta itu buta. Buta itu nggak peduli sudah. Nggak peduli dengan apa yang itu kalau orang biasa. Tapi Rasulullah itu semua perbuatannya bagus. Kita walaupun nggak usah melihat, kalau sama Rasulullah pasti bagus. Kalau sama orang masih ada kadang-kadang ngawurnya lah. Tapi kalau sama Rasulullah kita buta, nggak melihat, ngawur yang mana aja pasti bagus. Nah, ini yang membawa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau itu manusia pilihan. Nah, Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan. Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan pada malam Senin yang akan datang. Kita sedikit mengupas sedikit tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelum kita memasuki bulan Maulid ya, supaya kita dalam memasuki bulan Maulid itu kita harus lebih semangat daripada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang menjadikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتنهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ini tasbihnya siapa ini? Tinggalan. Jamaah nang tawahan kabeh. Hah? Nang tawahan apa? Mana tawan? Tawahan. Sama aja. Tambang. Baru bayu ini mlebu terus. Mau tambang. Iya. Diundang sapa yang ngajak? Siapa yang ngajak kan? Siapa? Sapa ana acara Ya,